ایک مسئلہ آج درپیش ہے امت کو، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر کا مسئلہ۔ ایک تو ایسے مشکل الفاظ بولتے ہیں کہ ہماری اکثریت ان لوگوں کی جو کم خواندگی والے لوگ ہیں وہ سر کے اوپر سے گزر جائے ان کی سمجھ میں نہ آئے، اور اس کا آسان نام ہے تبدیلی جنس۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے شاید 15 سے 20 لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، اور 15 سے 20 لوگوں کو دلچسپی ہوگی کہ ہمارے ملک میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر کے نام پر اس ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، اور یہ سن 2018 میں کھیلا گیا، اور یہ کھیل اس قدر مکاری عیاری کے ساتھ خفیہ انداز میں کھیلا گیا، اور ایسی سازش کے ساتھ کہ آج اسے 4 سال گزر رہے ہیں اور آج اس کی بھنک محسوس ہو رہی ہے۔ 4 سال گزر گئے اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں چلا، اور سن 2018 میں نواز شریف کی حکومت تھی، اور غالباً یہ جو ہے آپ کے خاقان عباسی صاحب، یہ ان کی آخری اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں دھڑا دھڑ کئی بل پاس کیے گئے، ان میں سے یہ تبدیلی جنس کا پاس کیا گیا، اور اس کا نام ٹرانسجینڈر نہیں ہے، بلکہ اس بل کا جو ظاہر کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کھدڑے اور خسرے ہیں، اور یہ جو ہجڑے جنہیں ہم کہتے ہیں، اور جن کے لیے ایک مہذب لفظ کیا بولا جاتا ہے، خواجہ سرا، تو خواجہ سرا کے حقوق کا بل۔ اب بتائیے، خواجہ سرا کے علاوہ ہماری جو صنف ہے مردوں اور عورتوں کی، ان کے مسائل تو اب حل ہو گئے، اور اب خواجہ سراؤں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھا جا رہا ہے۔ تو یہ خواجہ سراؤں کا صرف نام تھا۔ اس ملک کے ساتھ جب بھی کھیل کھیلا گیا اسی انداز میں، چور دروازے کے ساتھ NGOs نے اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر اس ملک کی اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور یوں ہمارے ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کو بدنام کیا، اور کہیں کا اسے نہیں چھوڑا۔ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اس ملک کا باسی اگر وہ مرد ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ اپنے صنفی اعضاء میں تبدیلی کر کے مرد سے عورت ہو سکتا ہے، عورتوں کے ہارمونز منتقل کرے تو عورت بن جائے، مردوں کے ہارمونز منتقل عورت میں کیے جائیں تو وہ مرد بن جائیں، تو مرد عورت بن سکتا ہے، عورت مرد بن سکتی ہے، یہ دونوں اپنی جنس سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات آئی، ایک اور ظلم یہ بتایا کہ یہ تو ہے جسمانی طور پر آپ اپنی صنف بدلیں۔ ایک رعایت یہ دی اس ملک کے رہنے والوں کو کہ آپ آپریشن وغیرہ کے عمل سے نہ گزریں، اور جسمانی جو حالتیں ہیں اس کو متغیر آپ نہ کریں، بلکہ آپ نادرہ چلے جائیں۔ آپ مرد ہیں تو کہیں مجھے عورت ظاہر کیا جائے، لکھا جائے تو وہ کہیں گے یہ عورت ہے، اور اگر کوئی عورت جائے اور سچ مچ عورت ہو اور یہ جا کر کہے کہ میں عورت نہیں میں مرد ہوں، تو نادرہ پابند ہے کہ اسے مرد لکھے۔ تو اب جو عورت ہے وہ کہتی ہے میں مرد ہوں، عورت شناختی کارڈ میں لکھواتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو مرد کے معنی یہ ہے کہ میں کسی عورت سے نکاح کر سکتی ہوں۔ یہ عورت اپنے آپ کو یہ عورت مرد کہلا کر اپنے آپ کو کسی عورت سے شادی کرے گی تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ جنس پرستی۔ اور اگر کوئی مرد ہے اور وہ کہتا ہے میں عورت ہوں، اور اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے اور نادرہ لکھ دے کہ یہ عورت ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عورتوں کی ہاسٹل میں رہ سکتی ہے، یہ عورتوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتی ہے، یہ عورتوں کی یونیورسٹیوں میں کام کر سکتی ہے، اور چونکہ ہے تو اگرچہ مرد لیکن کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت ہے، لہذا یہ عورت اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے بعد کسی مرد سے شادی بھی کر سکتی ہے، تو پھر مرد کے ساتھ لگا رہے گا، تو اسے بھی کیا کہیں گے؟ اسے جنس پرستی کہیں گے۔ تو یوں مغرب جن غلاظتوں میں وہ معاشرہ ڈوب چکا ہے،
اور جن کا نظام خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور جو سماج بری طریقے سے رذالت کے گڑھے میں گر چکا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان بھی ایسا ہی نظر آنا چاہیے۔ یہ ہمارے قرضے، بیرونی ممالک کے سامنے جھولیاں پھیلانا، ان سب کی قیمتیں ہمیں ان صورتوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک تیسری صورت یہ کہ آپ شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مرد ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عورت ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں نہ مجھے مرد لکھا جائے نہ مجھے عورت لکھا جائے، مجھے زنخہ لکھا جائے، مجھے خواجہ سرا لکھا جائے، تو آپ کو خواجہ سرا لکھا جائے گا۔ تو اب اگر خواجہ سراؤں کا کوٹا طے کیا گیا تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ میں بھی خواجہ سرا ہوں۔ یہ ہے اس ملک میں تماشا کیا جا رہا۔ جب یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اس وقت اسمبلیوں میں ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ تو یہ تماشا جانتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں تماشا، اور ان کو اندر کے کھیل کا علم ہوتا ہے۔ لیکن وہ جماعتیں جو دین کے نام پر الیکشن لڑتی ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم دین کے دفاع کے لیے آئے ہیں، ہم پاکستان کی دفاع کے لیے آئے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی، ان کی آنکھیں بند رہی۔ 4 سال کے بعد اب آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اگر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ہوتے، ہمارے بزرگ ہوتے، کبھی اس بل کو پاس نہ ہونے دیتے۔ اب یہ بل پاس ہو گیا ہے، اس کے بعد مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ اس بل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور منظم احتجاج کریں، اپنے قائدین علماء سے رابطہ کریں، اور جو قائدین حکم کریں اس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی اس قانون سے جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے اس سے جان چھڑائیں۔